دعوت و تبلیغ کے لیے سفر طائف۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کب کیا؟ جواب: شوال 10 نوی مئی جون 619 عیسوی، ابو طالب اور ختیجہ کی وفات کے 3 ماہ بعد۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کیوں کیا؟ جواب: دعوت دین کے لیے۔ سوال: مکہ مکرمہ سے کتنی مسافت پر طائف واقع ہے؟ جواب: تقریباً 65 کلومیٹر۔ سوال: سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کون تھا؟ جواب: آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدل سفر۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو کس چیز کی دعوت دی؟ جواب: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ سوال: طائف کے کن سرداروں کو دعوت اسلام پیش کی؟ جواب: قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں عبد یلیل، مسعود، حبیب، تینوں سگے بھائی تھے۔ عمر بن عمیر ثقفی کے بیٹے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کو کیا دعوت دی؟ جواب: اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام کیا؟ جواب: 10 دن۔ سوال: اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ جواب: بری طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا۔ سوال: طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب: انہوں نے اپنے اوباش نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے، جو گالیاں دیتے، بد زبانی کرتے اور پتھر برساتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی اور جوتے خون سے بھر گئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پناہ لی؟ جواب: ایک باغ میں، جہاں انگور کی بیل کا سایہ حاصل کیا۔ سوال: یہ باغ کس کا تھا اور طائف سے کتنے میل کے فاصلے پر تھا؟ جواب: عتبہ اور شیبہ کا اور 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال: اطمینان نفس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ جواب: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و ہوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں تیری طرف اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں سے خوف کی شکایت کرتا ہوں۔ سوال: یہ دعا کس نام سے مشہور ہے؟ جواب: دعائے مستضعفین کے نام سے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا خوشہ کس نے پیش کیا؟ جواب: عداس نے، جو ربیعہ کے بیٹوں کا غلام تھا۔ سوال: عداس کا دین کیا تھا؟ جواب: نصرانیت، عیسائیت۔ بعد میں اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، عداس کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اشہد انک عبد اللہ و رسولہ۔ سوال: سفر طائف سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے پر کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ جواب: مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مطعم کے حسن سلوک کی قدر کرتے رہے۔ سوال: پہاڑوں کے فرشتہ کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب: نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ سوال: سفر طائف کی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ قیام فرمایا؟ جواب: وادی نخلہ، مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے، مکہ سے 1 رات کی مسافت پر ہے۔ سوال: وادی نخلہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی جماعت بھیجی؟ جواب: جنات کی جماعت، جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا
इला कौमिहिम मुंज़िरीन। सूरतुल जिन आयत नंबर 1-2। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दि फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। इसरा व मेराज। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब हुई? जवाब, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल में हिजरत से 16 महीने पहले, हिजरत 18 महीने पहले, हिजरत से 1 साल 2 माह पहले, हिजरत से 1 साल पहले। सवाल, इसरा से क्या मुराद है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रातों रात मक्का से बैतुल मुक़द्दस जाने को इसरा कहते हैं। सवाल, मेराज के क्या माना है? जवाब, मेराज के माना आलम बाला के हैं। मेराज उरूज से है, यानी ऊपर चढ़ना। बैतुल मुक़द्दस से आसमानों की तरफ जाने को मेराज कहते हैं। सवाल, क्या इसरा व मेराज आप सल्लल्लाहु ने नींद की हालत में की या बेदारी की हालत में? जवाब, बेदारी की हालत में अपने जिस्म के साथ। सवाल, इसरा व मेराज पर कोई दलील दे। जवाब, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सूरह बनी इसराइल। सवाल, किस चीज़ पर आप सवार हुए? जवाब, बुर्राक पर। सवाल, बुर्राक किसे कहते हैं? जवाब, सफ़ेद लंबा जानवर, गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा, जो अपना खुर अपनी निगाह के आखिरी मुकाम पर रखता है। सवाल, इसरा तमाम अंबिया की इमामत किस नबी ने करवाई? जवाब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, मेराज में आप सल्लल्लाहु को दरबार इलाही से क्या तोहफ़ा मिला? जवाब, 50 नमाजें, जो कम करके 5 कर दी गई। सवाल, मेराज से पहले कितनी नमाजें थी? जवाब, फजर और मगरिब की नमाज। फजर और मगरिब की नमाजें। सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को का लक़ब क्यों मिला? जवाब, मुशरिकीन मक्का इसरा व मेराज के वाक़ा की खबर सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए कि अब तुम्हारा दोस्त इस तरह कह रहा है। उन्होंने कहा, अगर ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो सच है। ये हदीस सही है। सवाल, मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के कितना करीब हुए? जवाब, 2 कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया। सवाल, मेराज का फ़ायदा बताइए या मेराज क्यों करवाई गई? जवाब, लिनुरियहु मिन आयातिना, कि हम अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु को अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। सवाल, बैतुल मामूर के बारे में बताए। जवाब, 7वें आसमान वालों का काबा है। इसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं, दोबारा उनकी बारी नहीं आती। सवाल, कौन सी सूरतों में ये वाक़ा मिलता है? जवाब, सूरह बनी इसराइल और सूरतुन नजम में। पहली बैत अक़बा। सवाल, बैत के लुग़वी माना बताइए। जवाब, सौदा करना। ये सौदा चाहे माल का हो या किसी और ज़िम्मेदारी का। इस्तिलाही तौर पर बैत उस मुआहिदे को कहते हैं जो अमीर की इताअत के लिए किया जाता है। सवाल, पहली बैत अक़बा कब हुई? जवाब, 12 नबवी हज के मौसम में, जुलाई 621 ईस्वी। सवाल, अक़बा के माना बताइए। जवाब, आइन क़ाफ बा, तीनों हुरूफ पर ज़बर है। पहाड़ की घाटी यानी तंग पहाड़ी गुज़रगाह को कहते हैं। सवाल, अंसार कौन है? इनका नस्ब क्या है? जवाब, औस व खज़रज, हारिसा बिन सालबा की औलाद। सवाल, पहले वफ़द की मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब हुई? जवाब, 11 नबवी हज के मौका पर। सवाल, पहले वफ़द के मुलाकातियों का ताल्लुक़ किस कबीले से था? जवाब, कबीला खज़रज से। सवाल, पहले वफ़द में मुलाकात करने वालों की तादाद कितनी थी? जवाब, 6।
سوال، پہلی ملاقات میں شریک لوگوں کے نام بتائیے۔ جواب، اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر۔ یہ سب انصار میں سے اولین مسلمان ہونے والے لوگ ہیں۔ سوال، انصار میں سے کتنے آدمی اس بیعت میں شریک ہوئے؟ جواب، 12 افراد، 10 خزرج اور 2 اوس قبیلہ سے۔ سوال، بیعت عقبہ اولیٰ کس چیز پر ہوئی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، چوری، زنا اور اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ سوال، اہل مدینہ کی تربیت و تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو بھیجا؟ جواب، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ میں مقر المدینہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سوال، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت سے کون لوگ مسلمان ہوئے؟ جواب، اہل مدینہ کے اکثر لوگ، ان میں سے اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ نمایاں ہیں۔ سوال، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی مکہ واپسی کب ہوئی؟ جواب، 13 نبوی حج سے پہلے۔ سوال، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کس کے گھر ٹھہرے؟ جواب، اسد بن زرارہ کے گھر۔ سوال، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ میں کس خطاب سے مشہور ہوئے؟ جواب، مقر المدینہ، پڑھانے والا۔ نوٹ: بیعت عقبہ اولیٰ کی تفصیل کے لیے صحیح البخاری و صحیح مسلم ملاحظہ فرمائیں۔ دوسری بیعت عقبہ۔ سوال، دوسری بیعت عقبہ کب ہوئی؟ جواب، 13 نبوی موسم حج میں، جون 622 عیسوی۔ سوال، دوسری بیعت عقبہ میں انصار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ سوال، دوسری بیعت عقبہ میں شامل 2 عورتوں کے نام بتائیے۔ جواب، نصیبہ بنت کعب، اسماء بنت عمرو بن عدی۔ سوال، دوسری بیعت میں اہل مدینہ یثرب کے ترجمان کون تھے؟ جواب، حضرت براء بن معرور رضی اللہ عنہ۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری بیعت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ سوال، دوسری بیعت عقبہ کی تفصیلات کس نے بیان کی؟ جواب، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر بیعت لی؟ جواب، پوائنٹ فرسٹ، چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ پوائنٹ سیکنڈ، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ پوائنٹ تھرڈ، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ پوائنٹ ففتھ، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ راوی جابر بن عبداللہ، مسند احمد بن حنبل، حسن سند کے ساتھ۔ سوال، سب سے پہلے بیعت کرنے والے کون تھے؟ جواب، براء بن معرور، اسد بن زرارہ، ابو الہیثم بن تیہان۔ سوال، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیعت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، تم ان سے سرخ اور سفید و سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ سوال، عورتوں سے بیعت کس طرح ہوئی؟ جواب، عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ سوال، بیعت کے بعد کتنے نقیب مقرر کیے گئے؟ جواب، 12 خزرج کے 9 اور اوس کے 3۔ سوال، نقباء کے نام بتائیے۔ جواب، اسد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، براء بن معرور، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر رضی اللہ عنہم، سعد بن خیثمہ، عبداللہ بن حرام، ابو الہیثم بن تیہان۔ اوس کے نقباء: اسید بن حضیر،
رضی اللہ عنہ، سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، رفاع بن عبد المنذر بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ سوال: نقیبوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقصد کے لیے منتخب کیا؟ جواب: آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں۔ اخرجوا الی منکم اثنی عشر نقیبا یکونون علی قومہم بما فیہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ سوال: ہجرت کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: چھوڑنا۔ بعد میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جانے کو ہجرت کہنے لگے۔ سوال: سب سے پہلے مہاجر کون تھے؟ جواب: ابن سعد کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ سے 1 سال پہلے، جبکہ امام بخاری کے نزدیک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں کو تطبیق دی ہے۔ ابو سلمہ مستقل رہائش کی غرض سے مدینہ نہیں گئے تھے بلکہ مشرکین سے بچاؤ کے لیے گئے تھے، جبکہ مصعب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دینی تعلیم دینے کے لیے مستقل طور پر گئے تھے۔ دونوں اپنی جگہ اولین ہیں۔ سوال: مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کہاں بنائی؟ جواب: پارلیمنٹ دارالندوہ میں۔ سوال: قتل کی سازش کب کی؟ جواب: بیعت عقبہ ثانیہ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر 14 نبوی 12 ستمبر 622 عیسوی یوم جمعرات کے دن کے پہلے پہر۔ سوال: دارالندوہ میں قریش مکہ کی میٹنگ کا ایجنڈا بتائیے۔ جواب: اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ تمام کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے۔ سوال: دارالندوہ میں کس بات پر اتفاق رائے ہوا؟ جواب: ہر قبیلہ سے ایک طاقتور نوجوان لے کر اس کو تیز تلوار دے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بار حملہ کر دے، اس طرح ان کا خون سب قبائل میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کے بعد عبد مناف سارے قریش سے لڑائی مول نہیں لیں گے اور دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ سوال: دارالندوہ میں شریک چند سرداران کے نام بتائیے۔ جواب: ابو جہل بن ہشام، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، حکیم بن حزام۔ سوال: اس اجتماع کے موقع پر قرآن مجید نے لوگوں کی آراء بیان کیے۔ جواب: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورۃ الانفال۔ سوال: ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے؟ جواب: ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈال کر اور وہ نہ دیکھ سکے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کرنے کے لیے کتنے سردار مقرر ہوئے؟ جواب: 11 سردار۔ ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، ابو لہب، امیہ بن خلف، زمہ بن الاسود، طئیمہ بن عدی، نبیہ بن الحجاج، ابی بن خلف۔ سوال: ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سویا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب۔ سوال: ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اپنے ساتھ گھر کا سارا مال 5-6 ہزار درہم بھی ساتھ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: من یہاجر معی؟ تو جبریل نے کہا: ابوبکر صدیق۔ سوال: مدینہ پہنچانے کے لیے کس آدمی کا بندوبست کیا گیا تھا؟
جواب صحرائی راستوں سے گہری واقفیت رکھنے والی عبداللہ بن اریقط لیثی یا ارکد۔ سوال، سفر ہجرت کے دوران غار ثور میں پناہ کیوں لی گئی؟ جواب، غار ثور مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس مقام پر تلاشی کرنا مشکل ہے کیونکہ مدینہ مکہ کے شمال میں ہے۔ سوال، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنے دن رہا؟ جواب، 3 دن۔ سوال، ذات النطاقین دو پٹکوں والی کس کا لقب تھا؟ جواب، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا۔ سوال، ہر شام کھانا کون لاتے؟ جواب، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا۔ سوال، سارا دن قریش مکہ کی باتیں سن کر غار ثور میں کون پہنچا تھا؟ جواب، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ۔ سوال، غار میں بکریوں کا دودھ کون فراہم کرتا؟ جواب، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ۔ سوال، غار میں پہلے کون داخل ہوا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور تمام سوراخ تہ بند پھاڑ کر بند کیے۔ 1 یا 2 سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس نہ لے۔ سوال، غار ثور سے آپ کب روانہ ہوئے؟ جواب، ربیع الاول 1 ہجری 11 ستمبر 622 عیسوی۔ سوال، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سفر ہجرت کے دوران سواری کا کیا طریقہ تھا؟ جواب، ابوبکر رضی اللہ عنہ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے۔ کوئی ملنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے، خیر کا راستہ مراد ہے۔ سوال، ام معبد کی رہائش کہاں تھی؟ جواب، مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر دور مشلل کے مقام پر۔ سوال، ابو معبد کے گھر واپسی پر کیا تاثرات تھے؟ جواب، اوصاف حمیدہ سن کر ابو معبد نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ضرور ایسا کروں گا۔ سوال، قریش مکہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو زندہ یا مردہ حاضر کرنے پر کتنا انعام رکھا گیا؟ جواب، 100 اونٹ۔ سوال، انعام کے لالچ میں کس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا؟ جواب، سراقہ بن مالک بن جعشم۔ سوال، سراقہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب، سراقہ کے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سوال، کھوجی کا نام بتائیں جو کفار کو غار ثور تک لے آیا؟ جواب، کرز بن علقمہ۔ سوال، سراقہ کا واقعہ غار ثور سے نکلنے کے کتنے دن بعد پیش آیا؟ جواب، 3 دن۔ سوال، راستے میں اور کس سے ملاقات ہوئی؟ جواب، بریدہ اسلمی سے جو انعام کے لالچ میں نکلے۔ سوال، بریدہ اسلمی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر نقد دل دے بیٹھا، 70 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گیا۔